محترم طلباء کرام، عزیز بچوں بچیوں، آپ کو میں آج ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ ایک صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ہرقل جو ہے نا، یہ جو بادشاہ تھا، اس کے علاقے میں، دربار میں حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ 80 بندے قید ہو گئے۔ کتنے بندے قید ہو گئے؟ 80 بندے۔ اس نے کہا کہ اس کو ذرا ڈراؤ دھمکاؤ۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ڈرایا، لالچ دیا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، عیسائی ہو جا تو ہم تمہیں بڑا انعام دیں گے، حکومت میں حصہ دیں گے، عزت دیں گے، پیسے دیں گے۔ لالچ دیا۔ یہ لالچ میں نہیں آئے۔ اب انہوں نے دوسرا مرحلہ آ گیا، حربہ استعمال کیا کہ اس کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ اب ڈرایا اس کو، لیکن وہ ڈرنے والے کہاں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ یہ ڈر نہیں رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ اس کو قتل کرو۔ قتل کرنے کے لیے لے کر گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے ان کو ڈرانے کے لیے ان کے 1-2 بندوں کو تیل کے گڑھے میں ڈال کر جلا دیا تھا، راکھ کر دیا تھا۔ ابلتا ہوا تیل تھا، بندے کو پکڑ کے اس کے اندر ڈال دیا، کہا دیکھ تیرا بھی یہ اشر کریں گے۔ اب جب ان کو وہاں قریب لے کر گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا جاری ہو گئے؟ آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ رو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا اس کو واپس لے کر آؤ۔ اس نے کہا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اپنی حکومت میں حصہ بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، میرا دین قبول کر لے۔ انہوں نے کہا یہ تیری بھول ہے۔ کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ میری ایک جان ہے، یہ تیل کے کڑاہے میں جائے گی، جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میری اتنی جانیں ہوتیں، اتنی زندگیاں ہوتیں، اتنے میرے جسم ہوتے جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں۔ ہر بال کے بدلے میں مجھے ایک جان دی جاتی، اور ہر جان کو تو تیل کے کڑاہے میں جلا دیتا تو پھر مزہ آتا شہادت کا۔ اب وہ بادشاہ تھوڑا پریشان ہو گیا، یار جی یہ کس مخلوق سے پالا پڑا ہے؟ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور یہ موت سے محبت کر رہا ہے۔ ایسے بندے کو اگر کوئی مار بھی دے تو اس کو کیا حاصل وصول ہوگا؟ وہ ڈرانا چاہتا ہے، یہ ڈرنے والے ہے نہیں۔ ادھر سے حضرت عمر کا خط پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بولو گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خط پہنچایا۔ جب خط پہنچا، حضرت عمر نے خط میں لکھا کہ ہمارے بندے چھوڑ دو، ہمارے بندے کیا کرو؟ چھوڑ دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ہم لشکر لے کے پہنچ آئیں گے۔ اب چونکہ عمر کا دبدبہ تو ویسے ہی تھا، عمر کا رو بھی ویسے ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے جانا اسلام کو، دین کو ویسے ہی حقانیت عطا کی ہے، اور پھر دین پر چلنے والے لوگ اگر سچے ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، عمر جیسے ہو جائیں، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ آج ہمیں کمیاں پیدا ہو گئی نا، آج ہم میں کیا ہو گئی؟ کمیاں پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمر ایسی شخصیت ہے، عمر جدھر جھک جاتا ہے حق بھی ادھر جھک جاتا ہے۔ حق بھی کیا ہوتا ہے؟ ادھر جھک۔
یعنی انہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا بنا لیا تھا۔ حالانکہ حکم یا قانون تو یہ ہے نا کہ جدھر حق جھک جائے ادھر عمر کو جھک جانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جدھر عمر جھکتا ہے ادھر حق بھی جھک جاتا ہے۔ تو یہ خوبی ہے، اب اس خوبی کو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ان صحابہ جیسی صفات، خوبیاں، کمالات ہمارے اندر بھی آنے چاہیے۔ کیا خیال آنے چاہیے؟ نہیں آنے چاہیے۔ اب دیکھو یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کتنے جرأت مند صحابی ہیں۔ اب وہ انہیں رہا کرنا چاہتا ہے بادشاہ، لیکن اپنی قوم کے سامنے کیا عذر پیش کرے؟ قوم کہے گی کیوں رہا کر دیا ہے؟ تمہارے پاس فوج نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس جدید ترین وسائل نہیں ہے۔ ظاہر ہرقل روم دنیا کی سپر پاور تھی اس دور کی، جیسے آج امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے، اس طرح سے وہ سپر پاور تھی۔ تو اگر وہ سپر پاور جھک جائے تو اس کے لیے ذلت کا مقام تھا۔ اس نے کہا کہ ان کو دربار میں لے کر آؤ۔ جب وہ دربار میں آ گئے تو پھر بادشاہ نے دوبارہ یہی بات کی، اس نے کہا میرا دین قبول کر لے تو میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری بات وہی ہے، میں دین نہیں چھوڑ سکتا اپنا، تیرا دین قبول نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط بھی پہنچا ہوا تھا، اور وہ بادشاہ ان کی جرأت بھی دیکھ چکا تھا۔ اب وہ انہیں مارنا بھی نہیں چاہتا تھا اور لڑائی بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تو مرتد ہے، کافر ہے، تیری پیشانی پر میں نہیں بوسہ دے سکتا۔ انہوں نے کہا دیکھ لے، اگر بوسہ دے دے گا تو تجھے اور تیرے ساتھ 80 بندوں کو چھوڑ دوں گا، نہیں دے گا تو نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا ان کو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جب دیکھا کہ یار یہ چلو میری اپنی جان کا مسئلہ تو الگ رہا، یہ میرے ساتھ 80 بندے ہیں، ان کی جان بھی خطرے میں ہے، اس وجہ سے انہوں نے پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ صرف جان چھڑا رہا تھا، پیشانی پر کیا کیا؟ بوسہ دیا۔ بوسہ دے کر اپنے 80 بندے چھڑائے، وہاں سے مدینہ واپس آ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آ کر یہ جو جماعت تھی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دستور تھا، چونکہ مسجد نبوی جو تھی وہ مرکز تھا تمام چیزوں کا، تو مسجد نبوی فوج کا مرکز بھی مسجد نبوی تھا۔ اب فوج واپس آ رہی ہے مسجد نبوی شریف میں، امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کی کارگزاری سننے کے لیے، اس کے حالات سے آگاہی کے لیے، فیڈ بیک کے لیے کہ کیا فیڈ بیک لے کر آئے ہو، وہ وہاں موجود ہے بنفس نفیس۔ جب ان کے سامنے یہ معاملہ آیا کہ عبداللہ بن حذافہ نے اپنے 80 بندوں کو چھڑانے کے لیے اس ایک کافر کی پیشانی پر کیا کیا ہے؟ بوسہ دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے جو ہے عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی پر حضرت عمر نے پھر بوسہ دیا کہ تو نے بڑا عقل مندی کا کام کیا ہے، اچھی تدبیر اختیار کی ہے، جان چھڑا کے اپنی اور جماعت کی لے کر آ گئے ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ دیکھو کہ دین اسلام انسانی جانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں لازمی طور پر آپ نے جانیں ضائع کرنی ہے، نہیں۔ اب حضرت عمر ان کے اس عمل سے خوش ہو رہے ہیں کہ 80 بندے بچ گئے، تم نے وہاں ڈٹائی نہیں کی، ضد نہیں کی، بلکہ ایک عام سی بات تھی، ماتھے پر بوسہ ہی دینا تھا، دے دیا۔ حضرت عمر ان کے پیشانی پر بوسہ دے رہے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ تمہاری اس عقل مندی سے اتنے لوگ ہمارے جو ہے ان کی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئیں۔ تو بچوں، آج ہمارے اندر جرأت بھی ہونی چاہیے اور عقل اور شعور اور تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے زبردستی اپنی جان کو کہیں گھسیٹ کر لگانا ہی لگانا، نہیں، جان بچانا، مستقبل کی حکمت عملی اور تدبیر اختیار کرنا، یہ ایک مستقل کام ہے۔ ہم اپنے اندر یہ عقل اور تدبیر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔